ریبا یاد ہے نا کیا کرنا ہے، کسی کے نظر میں نہیں آ جانا۔ فیضی ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروا رہا تھا۔ آج اپنے کالج میں اسپورٹس ڈے تھا۔ فیضی یوں تو گھر کے کاموں کی وجہ سے ایوننگ شفٹ میں آتا تھا، جبکہ حریم اور ریبا مارننگ شفٹ میں تھے۔ انہیں کبھی ریحان اور کبھی فرحان ڈراپ کر دیا کرتے تھے۔ بلیک جینز پر فیضی کی ریڈ شرٹ پہنے، جو اس کے گھٹنوں سے تھوڑی اوپر آ رہی تھی، پیروں میں جاگرز، اپنے بوائے کٹ بالوں کو ماتھے پر گرائے، اپنے پھولے پھولے گالوں کے ساتھ وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ اس وقت چوئنگم چباتی فیضی اور حریم کے درمیان چلتی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتے بہت توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بس جب اچانک یہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے وہ چیخنے لگی۔ فیضی اور حریم جو اس کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، اتنی تیز آواز پر بدک کر پیچھے ہوئے۔ ریبا کی بچی، کیا کر رہی ہو؟ اپنے تو کان بند کر رکھے ہیں، ہمارے بیچارے کانوں کا کیوں جنازہ نکال رہی ہو؟ حریم حیرانگی سے کہتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا جو آنکھیں بند کیے اب بھی چیخ رہی تھی۔ بگیمبو غصے میں آ رہا ہے، تم دونوں کب سے ریبا دی ڈان کو پکار رہے ہو؟ میں سارے انتظام کر کے آیا ہوں، حریم تم جیت جاؤ گی۔ غصے سے نتنے پھلاتے آخر میں لہجہ احسان جتاتا تھا، ان میں سے تمہاری کمپیٹیٹر کون ہے؟ فیضی نے گراؤنڈ میں موجود لڑکیوں کو دیکھتے حریم سے پوچھا۔ حریم نے سیک ریس میں حصہ لیا تھا، جبکہ ریبا فیضی کے ساتھ اس کی کرکٹ ٹیم میں تھی۔ وہ جو پنک شرٹ میں ہے، علیشا نام ہے اس کا۔ حریم نے ایک لڑکی کی جانب اشارہ کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بگیمبو کو اس کا شکار دکھا دو اور اس کی پوزیشن بھی۔ ان دونوں کی سرگوشیوں میں بات کرتے دیکھ اس نے بھی دونوں کے درمیان اپنا سر گھسایا۔ وہ پنک شرٹ والی ہے، وہ بکری جیسے منہ والی۔ ریبا نے منہ چڑھاتے بغور خود سے کچھ دور کھڑی لڑکی کا جائزہ لیا۔ بٹ تم کیا کرنے والی ہو ریبا؟ فرحان بھائی لینے آئیں گے ہمیں، حریم نے اسے ایک بار اور خبردار کیا تھا۔ اس کی بات سننے سے پہلے ہی ریبا سٹارٹنگ پوائنٹ پر جا چکی تھی۔ فیضی بھی حریم کو سمجھاتا اپنی ٹیم کی جانب چل دیا۔ خاموشی سے اس لڑکی کی پوزیشن پر جانے کے بعد وہ اپنے بیگ سے باکس نکال کر وہ باکس اس کے سیک میں الٹ چکی تھی۔ اس میں سے ایک کاکروچ نکل کر پورے سیک میں پھیل چکے تھے۔ حریم کو تھمز اپ کا اشارہ کرتے وہ خود بھی فیضی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ ریس سٹارٹ ہوتے ہی حریم بھی سیک میں پیر ڈالے اچھل اچھل کر دوڑنا شروع کر چکی تھی۔ علیشا نے جیسے ہی اپنے پیر سیک میں ڈالے، اس کے پیر پر کچھ رینگنا شروع ہو چکا تھا۔ شروعات میں نظر انداز کر کے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد مسلسل پیروں میں جلن سے وہ بری طرح اچھلنے لگی تھی۔ حریم ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھتی دوبارہ تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ لڑکوں کے بیچ فیضی کے ساتھ کھڑی ریبا اسے اس طرح دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی پر بہت سے لڑکوں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ریبا کیا کیا ہے؟ خوشی سے اچھلتے فیضی نے لوٹ پوٹ کر ہنستی ریبا سے پوچھا، کیونکہ حریم اب فنشنگ لائن تک پہنچنے والی تھی۔ اس کے فنشنگ لائن پر پہنچنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگے اچھل رہے تھے۔ بگیمبو خوش ہوا، وہ خوشی سے اچھلتے حریم کے گلے سے لگی تھی۔ اور ریبا ریبا میری جان، تم میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں اس کے گلے لگنے پر۔ ریبا نے فخریہ انداز میں کالر جھٹکے۔ ایسا تھینک یو ہمیں بھی ملے گا؟ فیضی نے شرارت سے حریم کی جانب دیکھتے کہا۔ نہیں، پر میں تمہیں علیشا جیسا تھینک یو دے سکتا ہوں، ریبا نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہاں سے گزرتی علیشا سرعت سے ان کی جانب آئی۔ تم نے کی وہ حرکت، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ فیضی بر وقت اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو وہ حریم پر جھپٹ چکی تھی، اور یہ اس لڑکا نما لڑکی، اسے تو میں ابھی دیکھتی ہوں۔ اور وہ یہیں غلطی کر گئی تھی، اس نے ریبا کو لڑکی کہنے کی غلطی کی تھی۔ میں ابھی بتاتا ہوں تجھے، مجھے لڑکی کہا تو نے؟ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں لے چکی تھی۔ ارے مر گئے فیضی، وہ سامنے دیکھو، فرحان بھیا آ رہے ہیں۔ حریم نے سامنے سے آتے فرحان کو دیکھ کر کہا۔ اس کے غصے سے وہ دونوں ہی اچھی طرح واقف تھے۔
فیضی ہونک بنا کبھی علیشا کے بال نوچتی ریبا کو دیکھ رہا تھا اور کبھی فرحان کو، جو اب ان کے کافی نزدیک آ چکا تھا۔ ریبا کیا بات ہے، کیا کر رہی ہو؟ اور دونوں کیا ہونک بڑے کھڑے ہو؟ ریبا کو یوں ایک لڑکی کو پیٹتے دیکھ کر تیزی سے ان کی جانب آیا تھا۔ ریبا چھوڑو اسے بیٹا۔ نہیں نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا اسے، اس نے مجھے لڑکی کہا ہے، میں اس کے منہ پہ پنچ ماروں گا، میں ماروں گا اسے کمر سے تھام کر وہ اٹھا چکی تھی، جو اب بھی دونوں ہاتھ پیر چلاتی علیشا کی جانب جھپٹ رہی تھی۔ چلو تم دونوں بھی گھر جا کر پوچھتا ہوں میں تم لوگوں کو۔ اسے گود میں اٹھائے اب ان دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ آج ریبا کا اسپورٹس ڈے تھا، کافی ناراض ہے تجھ سے، ہر سال تو ہی پریکٹس کرواتا ہے اسے، کل تو نہیں آیا تو ہم سب نے مل کر کروائی ہے، یا یوں کہہ لے کہ اس نے ہم سب کو ٹرین کیا ہے۔ لاؤنج میں بیٹھے وہ اپنے ساتھ بیٹھے حیدر سے مخاطب ہوا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ نظریں گلاس ڈور سے سامنے آتے لان کے منظر پر ٹکی تھیں، جہاں جھولے پر وہ بیٹھی چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ حفصہ کو لیتے ہوئے آیا تھا، ارادہ ان سب کو آئس کریم کھلانے لے جانے کا تھا۔ یار میری بیوی کو پریکٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی بات پر ریحان محظوظ ہوا۔ نظریں اب بھی حفصہ پر تھی، جو لان سے اب کچن میں آ چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اب چائے بنائے گی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز محسوس کرتے حیدر نے بھی اسی سمت دیکھا، جہاں حفصہ پوری دل جمی کے ساتھ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یوں ہی دیکھتا رہے گا کیا؟ اس کی آواز پر ریحان یکدم ہوش میں آیا تھا۔ اب تو رخصتی کروا لے، شادی سے پہلے ہی میری بیوی تجھے داجن بنا چکی ہے، کبھی غلطی سے دادا کہہ دیا نا، بس باپ سے پہلے ہی دادا بنا دیں گی ریبا، ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی کھل کر ہنسے تھے۔ یہ تو ہے، میرے گڈے سے کچھ بھی ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے۔ غصے میں ریبا کو لے کر آتے فرحان پر نظر پڑتے دونوں کی ہی ہنسی تھمی۔ فرحان کیا بات ہے، اس طرح کیوں لے کر آئے ہو؟ میرا بچہ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ فوراً ہی پریشان ہوتا اس کی جانب آیا، وہ جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ہی حریم اور فیضی بھی اندر آئے۔ کچھ نہیں ہوا بھیا، اس سے پوچھے کیا کر کے آ رہی ہے؟ ایک لڑکی کو بری طرح مار کر آ رہی ہے۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، اور تم دونوں آرام سے اسے لڑتا دیکھ رہے تھے۔ وہ اب ان دونوں کی جانب مڑا تھا، اس کی آواز پر وہ سہمی تھی۔ فرحان بھائی پلیز اتنا نہیں ڈانٹے اسے۔ کب سے خاموش کھڑی حفصہ نے اسے روکا تھا۔ فرحان آرام سے، وہ ڈر رہی ہیں۔ وہ کہاں اسے اس طرح دیکھ سکتا تھا؟ داجان میری غلطی نہیں ہے، وہ منمنائی تھی، میرا بچہ میں جانتا ہوں اس طرح اداس نہیں۔ نہیں بھائی، ابھی اسے بالکل پیار نہیں کریں۔ ریحان کے اس تک پہنچ سے پہلے ہی وہ اسے روک چکا تھا۔ وہ جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی، روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ کتنی بری طرح ڈانٹا ہے اسے، کتنا رو رہی ہے وہ یار۔ فرحان کیا کیا ہے یہ؟ ریحان تو وہ تڑپ کر ہی رہ گیا تھا۔ بھائی میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اور اس طرح ہم اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، تھوڑی سختی بھی ضروری ہے۔ بہت بری طرح مارا ہے ریبا نے اس لڑکی کو، اگر ابھی اسے کچھ نہیں کہا تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی پشیمان تھا، جو بھی تھا اس طرح ڈانٹنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ حیدر بھی خفگی سے کہتا ریبا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ فرحان نے فیضی کو دیکھا، جو سر تھامے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا انداز بھی خفا خفا سا تھا۔ ایک طرف حریم بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کچن میں کھڑی حفصہ نے بھی منہ پھیر لیا تھا۔ ریبا کو ڈانٹنے کی سزا تو اسے اچھی طرح مل چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر اوندھے میں لیٹی بری طرح بلک رہی تھی۔ حیدر تو تڑپ ہی اٹھا تھا۔ ریبا سیدھے ہو کر بیٹھیں، بیوی بات سنیں میری۔ بہت مشکل سے اپنا رخ دوسری جانب کیے سے مخاطب تھا۔
وہ کسی بھی نازک لمحے کی قید میں آ کر اس کی معصومیت نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ نہیں نہیں، میں خفا ہوا ہوں۔ وہ ہنوز اسی طرح لیٹے روتی ہوئی بولی تھی۔ اوہو، تو بیوی مجھ سے تو ناراض نہیں ہونا، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ اب کی بار اس نے التجا کی تھی، گیمبو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اسے بہت ڈانٹا ہے، میں بہت خفا ہوا ہوں۔ وہ بری طرح روتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اور میرے دل کے ٹکڑے، مجھے بتائیں تو صحیح، کیوں مارا آپ نے اسے؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نہیں حیدر، مارا تو نہیں تھا، صرف ڈرا رہا تھا میں اسے، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ وہ تو اس کی حیدر کہنے پر ہی کھل اٹھا تھا۔ اپنی دھڑکنوں کے شور کو نظر انداز کرتے وہ اسے سن رہا تھا۔ کیا گالی دی اس نے آپ کو؟ پھر تو دو اور لگا۔ ہاں لڑکی، کہا اس نے مجھے۔ سوں سوں کرتے اس نے مجھے۔ واٹ ریبا، لڑکی کہنے پر اسے آپ نے مارا ہے؟ یا وحشت، پہلی دفعہ کسی لڑکی کو لڑکی کہنے پر ایسا ری ایکشن دیتے دیکھا ہے۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ چیخ ہی اٹھا تھا۔ اچھا چلے، ریحان بہت پریشان ہو رہا ہے، آپ اس طرح رونے پر لاؤنج میں چلتے ہیں ہم، اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے کہا، اور اب کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے اس طرح۔ اس کی سرخ ہوتی ناک کو دھیرے سے دباتے کہا۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر ایک پیار بھری نظر اس پر ڈالتا وہ لاؤنج کی جانب بڑھا۔ وہاں بیٹھے وہ تینوں کو نظر انداز کرتے وہ سیدھا ریان کے پاس آئی تھی، خاموشی سے ریان کی گود میں سر رکھتے بیٹھ گئی تھی۔ حیدر نے پیار سے اس کی جانب دیکھا، اس گھر کے ایک ایک فرد کی جان بستی تھی ریان کے گھٹے میں۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا اٹھا تھا۔ میرا بچہ، میرا گڈا دا جان کی جان، میرا بیٹا، اس کی آنکھیں چومتا، گالوں کو بوسہ لیتا وہ باقی سب کو فراموش کر گیا تھا۔ کچن سے چائے لے کر آتی حفصہ نے محبت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ شخص یوں ہی تو اسے اتنا پیارا نہیں تھا، خود سے جڑے ہر رشتے کو خود سے زیادہ چاہنے والا۔ حیدر نے فرحان کو اشارہ کیا تھا۔ ریبا بھائی کی جان ناراض ہے مجھ سے؟ زور زور سے اس بات میں سر ہلاتے وہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ معافی نہیں ملے گی؟ اس کے اس طرح کہنے پر وہ جھٹ سے اس کے پاس آئی تھی، اس کے گود میں سر رکھ چکی تھی۔ اپنے بھائیوں کو وہ کب اسے اس طرح دیکھ سکتی تھی؟ میں بہت رویا بھی ہوں، آپ نے مجھے زور زور سے ڈانٹا ہے۔ اس کی گود میں منہ چھپائے وہ اب اس سے سارے شکوے کر رہی تھی۔ آئس کریم کھانی ہے؟ ریان کے پوچھنے پر جہاں حفصہ اور ہری مسکرا اٹھے، وہیں وہ بھی اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔